السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پر سے تمام تر مشکلات کو دور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، ٹائٹل سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے، کیونکہ کچھ میری بہنیں کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی شادی سے ریلیٹڈ آپ کی دعا کتنے ٹائم بعد پوری ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ تہجد میں کیا پڑھتی تھی، آپ نے شادی کے لیے کیا وظیفے کیے، اور اپنی میرج سٹوری ہم سے شیئر کریں۔ تو جی، آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں کہ میری شادی ارینج میرج ہوئی ہے یا لو میرج ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میری جو شادی ہے وہ لو میرج ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے پیرنٹس کی رضامندی کے مطابق ہماری شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری پیرنٹس بھی اور میرے جو ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں وہ دونوں آپس میں ایگری تھے، اور دونوں فیملیز کے آپس میں بہت اچھے سے انڈرسٹینڈنگ تھی، تبھی جا کے ہماری شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں دوسری بات یہ کہ میں نے اپنی شادی کے لیے کون سے وظیفے کیے اور کیا کیا، تو اگر دیکھا جائے تو میں نے کوئی وظیفے نہیں کیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، اس میں نے اپنی محبت مانگی اپنے اللہ سے، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنے اللہ سے یہی کہا کہ میں جس انسان سے محبت کرتی ہوں، یعنی کہ میں عارف سے محبت کرتی ہوں، تو اللہ جی اس کو میرا محرم بنا دیں، اور میں ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرا محرم بنا دیں، ٹھیک ہے، یہ میں دعا کرتی تھی، اور یہی دعا میں تہجد میں کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کیسے ملے، کیونکہ میری ایک بہن مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ ہم سے شیئر کریں کہ آپ کہاں ملے، کیسے ملے، تو میں بتا دوں کہ ہم لوگ ملے کہیں پر بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ہوتی ہے ریسٹورنٹ میں یا باہر پارک وغیرہ میں ملاقات وغیرہ ہوتی ہے، تو اس طریقے کا کوئی بھی سین نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ تھے باہر اور میں پاکستان میں تھی، اور باہر جانے سے پہلے بھی میرے ہسبینڈ مجھے لائک کرتے تھے، لیکن میرا نہ تو ذہن اس طرف تھا اور نہ مجھے اتنا پتہ تھا کہ یہ مجھے اس طرح لائک کرتے ہیں اور یہ شادی کی چاہت رکھتے ہیں، مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ لیکن انہوں نے جانے سے پہلے مجھے ایک میسیج کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی اظہار محبت لکھی ہوئی تھی ساری، ٹھیک ہے، لیکن کیا کہ میں نے ان کا میسیج ڈیلیٹ کر دیا، اور اس کے بعد میں نے ان کو کسی قسم کا کوئی رپلائی نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک وقت آیا، 1 ڈیڑھ سال گزر گیا، اور یہ سعودیہ میں ہی تھے، پھر میں نے ان کو رپلائی کیا اور ان سے ان کا حال وال پوچھا۔ یہ نہیں کہ میں نے بہت زیادہ ان سے کھل کے بات کی ہوگی یا بہت زیادہ فرینکلی بات کی ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو ہے ان سے بہت ہی اپنی لمٹ میں رہ کے بات کی اور بہت سیریس ہو کے بات کی تھی ان سے، اور میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ نے مجھے ایسا میسیج کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، محبت کرنا یا کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بس میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور میں آپ کو شریک حیات بنانا چاہتا ہوں اپنی، تو بس اگر آپ ایگری ہیں تو میں ابھی بھی اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنے کے لیے راضی ہوں، ایسا انہوں نے کہا۔ تو پھر میں چپ ہو گئی، پھر میں کچھ دن میں نے سوچا اس بارے میں، اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ انسان جو ہے کب سے، یعنی کہ مطلب مجھے لائک کرتا ہے، مجھے پسند کرتا ہے، اور باہر چلا گیا، اس کے باوجود یہ میری چاہت میں ہے، تو کیا مجھے ہاں کر دینی چاہیے؟ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے تہجد پڑھی، نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے
اپنی بہتری کے لیے دعا کی، لیکن وہ ٹائم ایسا تھا جب میں نے یہ بات اپنے ذہن میں ڈالی کہ کیا مجھے اس کو ہاں کرنی چاہیے۔ وہ ٹائم مجھ پہ ایسا تھا 1 ویک کہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی کہ ہر ٹائم یہ جناب میرے دماغ میں گھومتے رہتے تھے، مجھے نہیں سمجھ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بھی جو میری بڑی تھی، مطلب سمجھ لیں ٹیچر ہو گئی یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، میری بڑی بہن کہہ لیں، کچھ بھی، ٹھیک ہے، میری اچھی فرینڈ کہہ لیں، جس نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا، ٹھیک ہے، اس سے میں نے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو آپ نے شادی کرنی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ اسٹڈی کر رہی ہو، آپ کالج میں پڑھ رہی ہو، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے اپنے پیرنٹس سے بات کرو، اگر وہ ایگری ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے ان کو ایگری کیا، ڈاکٹر صاحب کو، کہ میں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور آپ اپنے پیرنٹس کو بھیج سکتے ہیں، لیکن پہلے میں اپنے پیرنٹس سے پوچھ لوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اسی ویک میں وہ پاکستان آ گئے اسی ویک وہ پاکستان آ گئے، اور اسی ویک میں نے جو ہے اپنے پیرنٹس سے پوچھا کہ کیا آپ راضی ہیں، اور اس طریقے سے مطلب ان سے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہی دنوں میں میرے بہت زیادہ رشتے وغیرہ آ رہے تھے، اور بس میرے پیرنٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا لڑکا ہے، ہمارے سامنے پلا بھڑا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ ہوا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور ہم ایگری ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ اس کو پسند کرتی، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، زندگی آپ نے گزارنی ہے، ہم نے نہیں گزارنی، صاف میرے پیرنٹس نے مجھے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، پھر میں نے عارف کو مطلب میسج کیا کہ ٹھیک ہے، میری فیملی بھی ایگری ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو بھیج سکتے ہیں۔ پھر یہ خود آئے تھے اپنے پیرنٹس کو لے کے، اور اس طریقے سے مطلب اتنے اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ہمارے جو فیملیز ہیں ان میں۔ تو پھر جو ہے اسی طرح سے جیسے اگست میں ہماری یہ ساری بات چیت ہوئی، سارا کچھ ہوا، اگست سپتمبر 2 مہینے تو اس سب میں لگ گئے تھے، لیکن پھر نومبر اور دسمبر 27 دسمبر 2019 میں ہماری جو ہے وہ منگنی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 2021 میں جو ہے دسمبر کی 17 18 19 ہماری شادی ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ تو جی یہ ہماری کچھ میرج سٹوری تھی، جو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، اور بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے اس میں ملنا جلنا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم لوگ بالکل بھی نہیں ملے، یقین مانی کہ ہم لوگ صرف کال اور میسج کی حد تک تھے، اور ملاقات ہماری وہی برات والے دن ہوئی، یقین مانیں، اس کے علاوہ ہماری اس طریقے سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 27 دسمبر ہماری یعنی کہ منگنی ہوئی، اور یعنی کہ 1 جنوری ہی ان کی فلائٹ تھی رات 7 بجے کی، اور یہ واپس سعودیہ آ گئے تھے، یعنی کہ صرف اور صرف یعنی کہ یہ 3-4 مہینے کے لیے پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے منگنی کی، اور اس کے بعد یہ چلے گئے۔ اور پھر میرے جو ان لاز ہیں ان لوگوں نے ٹائم لیا تھا کہ آپ کتنے ٹائم تک اپنی مطلب دینا چاہتے ہیں ہماری امانت ہمیں، تو میرے پیرنٹس نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے 2 سال تک آپ کو دیں گے، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہمیں۔ تو پھر جیسے ہی 2 سال گزرے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہماری شادی ہو گئی، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ وہی کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ کا دامن پکڑ لینا، جب آپ اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے نا، تو اللہ بھی کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یقین سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سب کی محبت سے ملائے، اور سب کی محبت نکاح میں تبدیل ہو جائے انشاءاللہ۔ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے، جو ایک لڑکی یا ایک لڑکا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ٹائم ہوتا ہے، دیکھیں میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ محبت کسی بھی وقت اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے پیرنٹس ایگری ہیں آپ کی شادی کو لے کے، تو آپ یہ شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور وہ الگ بات ہے کہ آپ کے پیرنٹس نہیں راضی ہیں اور آپ اپنے پیرنٹس کو راضی کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پیرنٹس راضی نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اپنا یہاں پہ شادی کریں، تو پھر وہ الگ بات ہے، کیونکہ پیرنٹس کی جو رضامندی ہے وہ فرسٹ پہ ہے، ٹھیک ہے۔
آپ نے جو اپنے لیے ہم سفر کا انتخاب کیا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیرنٹس جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو بڑا کیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی بات کو بھی آپ اہمیت دیں، ٹھیک ہے، ان کی بات کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان سے طریقے سے پیار سے آرام سے بات کریں۔ اگر وہ نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بتائیں کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو آپ کی نظر میں کوئی بہتر ہے تو ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ لو میریجز کامیاب ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لو میریجز میں بھی نا بہت زیادہ انتشار پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے لو میریجز بھی نا خراب ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن جو ارینج میریجز ہوتی ہیں، جو ماں باپ کی مرضی سے ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا، لیکن میں نے ارینج میرج کے خلاف اس طریقے کی کوئی بات نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے لڑکی یا لڑکا پسند کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ماں باپ کی بھی جو پسند ہوتی ہے اس کو ترجیح دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں، ہم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، ٹھیک ہے، کل کو ہم اس کو خوش بھی نہیں رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طریقے سے کر کے بات کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ اور جو میری بہنیں مجھ سے پوچھ رہی تھی شادی کے بارے میں، امید ہے کہ ان کی جو سوالات ہیں وہ اس ویڈیو میں کور ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی مجھے نہیں لگتا کہ میری کوئی اس طریقے کی میرج سٹوری ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں جو بھی ہے میں یہ نہیں کہ میں نے اپنی محبت نہیں مانگی اللہ سے، میں نے مانگی، اور میں نے گڑ گڑا کے ہی مانگی، رو رو کے ہی مانگی، ٹھیک ہے، تبھی جا کے اتنی آسانی سے میرے پیرنٹس بھی ایگری ہو گئے تھے، اور میرے ہسبینڈ کے پیرنٹس بھی ایگری ہو گئے تھے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری شادی بھی ہو گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو شاید میرا وہ رونا، وہ گڑ گڑانا ہی وہ رنگ لایا ہے، ٹھیک ہے، وہ صبر جو میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران میں جو ہے کچھ ریلیٹیوز تھے جنہوں نے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کی، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ وہ بولا کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ اگنور کرتی تھی اور صبر کرتی تھی، اور اللہ پہ یقین تھا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، اور جو لوگ بولتے تھے وہ آج صرف دیکھ رہے ہیں، اور صرف حیرت میں ہے، وہ صرف حیران ہے وہ، لیکن خیر اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، جو ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جائز دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین جی۔ اور جی بس یہی میرج سٹوری تھی میری، جو کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، مجھے پیارے پیارے کمنٹس کر دیجیے گا، اور جی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے کی پیاری پیاری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے مزید لے کر آتی رہا کروں گی، ٹھیک ہے جی۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میری بہنیں مجھ سے پیارے پیارے سوال پوچھتی ہیں، مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جنہوں نے مجھ سے میری شادی سے ریلیٹڈ سوال پوچھے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا۔ اور ہاں میری بہنوں جو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے شادی کے لیے کیا پڑھا، اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے کیا پڑھا، تو میں نے جو میری شادی میں 2 مہینے رہتے تھے، تو میری جب شادی میں 2 مہینے رہتے تھے تو تب میں نے سورۃ طٰہٰ پڑھنا سٹارٹ کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اور سورۃ طٰہٰ جو ہے وہ میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی تھی، روزانہ پڑھتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے جو شادی شدہ جوڑے ہیں، ٹھیک ہے، جو شادی شدہ جو کپل ہیں وہ پڑھا کریں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو لازمی عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے جو میاں بیوی کا سلوک کا اتفاق اس میں بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی زیادہ مجرب صورت ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ اچھی صورت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ بھی پڑھا کریں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، یہ جن کے رشتے آ ہی نہیں رہے، جن کی شادیاں ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، وہ اس صورت کو لازمی پڑھا کریں عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔
اور مجھے تو بتایا تھا ہمیں گاؤں کی ایک مطلب ہمارے رشتے میں وہ دادی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا مدرسہ ہے گاؤں میں بہت بڑا ماشاء اللہ سے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے بیٹا. تو میرے مدرسے میں جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ آپ جو ہے سورۃ طٰہٰ روزانہ رات اس کی تلاوت کیا کریں، ٹھیک ہے. یہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، جن بچوں کے رشتے نہیں آ رہے اور یہ شادیاں نہیں ہو رہی یا منگنیاں ہونے کے بعد رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو ان کو پھر میں یہی تلقین کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سورۃ طٰہٰ کی رات کو روزانہ تلاوت کیا کریں، ٹھیک ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد جو ہے آپ لوگ سو جایا کریں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے یہی بتایا اور میں نے یہ پڑھی، ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ. اور یہ بہت زیادہ اچھی صورت ہے اور ابھی بھی میں شادی کے بعد بھی پڑھتی ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ اس روٹین سے نہیں پڑھ پاتی جس طرح میں شادی سے پہلے پڑھ پاتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، ٹھیک ہے. میں نماز پڑھ لیتی ہوں، میں سورۃ یاسین پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، باقی سورتیں وغیرہ پڑھ لیتی ہوں یا سورۃ رحمان پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر تہجد کی نماز کے بعد جو ہے میں پڑھ لیتی ہوں اپنی سورۃ یاسین پڑھ لیتی ہوں. تو اس طریقے سے کر کے میں اپنی عبادت کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے جی. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. اللہ حافظ.